دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں، کھانا تو بس 2 ہی روٹیاں ہیں، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ بیٹی اور درخت۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ آزمایا ہی تو جا رہا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ صبر کی انتہا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر دعاؤں پر ہوتی ہے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں، اپنے رب سے محبت کرو۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، اندھا، بہرا ہونا پڑتا ہے۔ کتنا پرسکون ہوتا ہے سینے میں دھڑکتا دل جب اسے اطمینان ہو کہ اس نے اپنے راز کسی فکر کرنے والے کو بتائے ہیں۔ انسان کو دل پر بوجھ بڑھانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ انسان گھٹ گھٹ کر اندر ہی اندر سسک کر مر جائے، جس کا رحمان خود۔ یہ وقت ایسی بیزار نسل تیار کر رہا ہے جیسے چلتی پھرتی لاشیں روبوٹ کی طرح دن گزارتے ہیں اور رات میں تھم سی جاتی ہیں، اور اندر سے ایسی بے روحی، تنہا اور اکتائے ہوئے ہوتے جا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت خود کو ختم کر لیں اور رتی برابر بھی فرق نہ پڑے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صرف ایک اصول زندگی میں اپنا لیں، مدد سبھی کی کریں اور امید صرف اللہ سے کریں، کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ دوسروں کے بارے میں بہت جلد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہی ہماری رائے غلط سوچ کی وجہ سے کسی کی دل شکنی کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ زندگی کے کس دور سے گزر رہا ہے یا اسے کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ مثبت انداز رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کی دل شکنی نہ ہو سکے۔ ہمیشہ اچھا سوچیں اور دوسروں سے اچھا رویہ رکھیں، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گنوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں، کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے ضرور۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے کے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پرندے تو عقل کے لحاظ سے درویشی کے مقام پہ ہوتے ہیں۔ چونچ میں کوئی دانہ کل کے لیے نہیں ہوتا۔ جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پا لیں۔ جب کوئی آپ کی 1000 مخلصانہ کوششوں کے بعد بھی آپ کو چھوڑ جانے پر بزید ہو تو پھر ایک ہی قیمتی تحفہ ہے جو اسے آپ کو دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حق نہیں رکھتا۔ در تو وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔
پردہ رکھنا سیکھیں، بلا وجہ کسی کے عیب کی تشہیر مت کرتے پھریں۔ کبھی سوچا ہے کہ رب العالمین نے ہمارے کتنے پردے رکھے ہیں؟ اگر وہ سب ظاہر ہو جائیں تو شاید ہمیں چھپنے کی ہی جگہ نہ ملے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ کچھ خواہشات بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر کبھی بھی میسر نہیں ہوتے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتہ چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی پانی میں تیرتی رہتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف ہوتا ہے، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ اپنا دوسرے تعارف مکمل کر لو، اتنا مکمل کر لو کہ لوگ تمہارا پہلا تعارف بھول جائیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ جب تک ہو سکے اپنے والدین کے ساتھ وقت ضرور گزاریں، کیونکہ ایک دن جب آپ اپنی مصروف زندگی سے نظریں اٹھائیں گے تو وہ وہاں نہیں ہوں گے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے؟ مٹی سے مٹی کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔